قرآن میں کہا گیا کہ رسول کب آتا ہے یا جس مسیح نے آنا ہے کب آنا ہے؟ جب ضلال مبین ہوں گی. مثال کو ہم ایسا کرتے ہیں، یہ سورۃ جمعہ ہے، کھول لیں، آپ سب بھی کھول سکتے ہیں. سورہ الجمعہ ہے 62 62 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے. آگے آیت نمبر 4 بھی ایڈ کر سکتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور اگلی آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ان دو آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ آج سے 14 صدیہ قبل ہوا یہ جو کائنات ہے، اسی نے، یہی وہ ذات ہے جو خالق ہے، جو مالک جراب ہے، اسی کائنات نے اپنا نمائندہ یعنی جو رسول ہے وہ کھڑا کیا تھا. کہاں سے لے کر آیا تھا؟ جو الامیین ہیں ان میں، اور انہی سے لے کر آیا تھا. آگے اس کی پہچان بتا دی، اور پھر آگے بتایا کہ ہم نے یہ قانون میں کر دیا ہے. وَإِن قَانُوا اور ان اگر قانون جو قانون میں کر دیا گیا وہ اگر ہو رہا ہو تو تب رسول آتا ہے. قانون میں کیا کر دیا گیا؟ من قبل، رسول کے آنے سے پہلے، لافی، جن کے لیے رسول نے آنا ہے، جن کو آ کر نجات دلانی ہے، ان کا فی ضلال مبین 100% گمراہی میں ہونا لازم ہے، شرط ہے. رسول کے آنے کی شرائط کیا ہے؟ جن میں آنا ہے اس قوم کا 100%، یعنی جتنا گمراہیوں میں، جتنا نیچے جا سکتے ہیں، خرابی میں جا سکتے ہیں، اتنا چلے جائیں. رسول کے آنے کے بعد، یعنی جب رسول آتا ہے تو اس وقت وہ ایسی صورت میں ہوں کہ اس سے اب خرابی کی انتہا ہے. اگر فرقوں میں تقسیم ہونا تھا تو جتنا فرقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں ہو چکے ہوں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جتنی خرابیاں آنی ہیں آ چکی ہوں، جتنی اذیتیں، مشکلاتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آنی ہیں وہ موجود ہوں. رسول کے آنے کے بعد کوئی نیا فرقہ نہ بن سکے. اگر نیا فرقہ بنتا ہے تو قانون ہی پورا نہیں ہوتا، ضلال مبین ثابت نہیں ہوتے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب اسی بنیاد پر، اسی شرط پر مرزا کو پرکھ لیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مرزا جب آیا، کیا جس قوم میں آیا ہے اس کا دعویٰ تھا پوری دنیا کے لیے، لیکن آپ صرف ان کو لے لیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، صرف ان کو لے لیں. کیا مرزا اس وقت آیا جب وہ ایکسٹریم جتنا انہوں نے فرقوں میں تقسیم ہونا تھا ہو چکے ہوئے تھے؟ کیا مرزے کے آنے کے بعد نئے فرقے نہیں بنے؟ جی سینکڑوں بنے. وہ تو اس بنیاد پر بھی کذاب ثابت ہوتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کذاب، جس کی وجہ سے جب سچا آتا ہے تو اس کو کذاب ہونے کے فتوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر سچے کے آنے سے پہلے کذاب نہ آئے، وہ کذاب نہ آئے تو سچے کو اس فتوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کتنا بڑا مجرم ہوگا آپ کی نگاہ میں؟ جی، جس کی وجہ سے سچے کو لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے رب کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. جی، وہ رب کا بھیجا وہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ خود اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیں. آپ خود اپنے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیں. اپنے آپ کو تکلیف کون دیتا ہے؟ کوئی عقل مند دیتا ہے یا پاگل؟ اب اگر مرزا سچا تھا تو رب، آپ کہہ رہے ہیں رب پاگل ہے. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہ وہ سچا ثابت ہوتا ہی نہیں. اس کے آنے کے بعد بہت ساری گمراہیاں، حقیقت دیکھی جائے تو اصل گمراہیاں تو اس کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں. اصل گمراہیاں تو اس کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں.
سچے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آئے تو جتنی خرابی ہونی تھی وہ ہو چکی ہو، اس سے آگے خرابی کوئی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ خرابی کی حد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر پہچان یہ وہ آئے تو اگر وہ دنیا سے جائے اس حال میں کہ وہ خرابیاں 100% ختم نہ ہو جائیں، وہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ سچے کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے آتا ہے تو جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہیوں کی انتہا ہوتی ہے، رات ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا منور ہونی چاہیے۔ پریشانی ہوتی کیا ہے، مصیبت ہوتی کیا ہے، تکلیف ہوتی کیا ہے، اس کا تصور بھی مٹ جانا چاہیے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہے سچے اور جھوٹے کی پہچان۔ اب مجھے بتائیں، ان بنیادوں پر آپ بتائیں کہ کیا مرزا غلام قادیانی سچا ثابت ہوتا ہے؟ جی، وہ رب کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ رب کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں بتایا گیا کہ جب ہم اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، جب ہم اپنے رسول کو بھیجتے ہیں تو اس کو لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ صلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے۔ کون سی آگ؟ کہ جو معاشرہ ہے، سوسائٹی، وہ آگ بگولا ہو کے اس کو قتل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتی ہے، اس کو گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، طرح طرح کی اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے آنے سے پہلے جو جھوٹے آتے ہیں ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب گمراہیاں آتی ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مسیحا نے آنا ہے، وہ مسیحا کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ مسیحا کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور مسیحا آ جائے تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لوگ تو آلریڈی انتظار میں ہیں، لوگ تو آلریڈی انتظار میں ہیں۔ اب غور کریں، ہو یہ کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں، ہوتا یہ ہے کہ 2 نمبر شے آ جاتی ہے، جعلی شے آ جاتی ہے۔ کون سی آ جاتی ہے؟ جعلی۔ آپ وہ شے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، وہ جعلی نکلتی، کیا کریں گے آپ تو پہلے مایوس ہونے کے لیے، یعنی کہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ مایوس ہونے والے ہیں۔ آپ کو ایک ہی رستہ نظر آ رہا ہے، رب، ایک ہی راہ نظر آ رہی ہے، رب۔ اب رب ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، یعنی آپ کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے، جی، ایک ہی آپ کو سہارا نظر آ رہا ہے، ایک ہی ذریعہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ذریعہ جب آپ کے پاس آتا ہے، اس ذریعے سے شے آتی ہے، وہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتی، تو آپ کیا کریں گے؟ مایوس، جی، پھر آپ اس کے بعد انتظار کریں گے؟ بھائی جس کی امید تھی وہ آیا، وہ بھی میری مشکل دور نہیں کر سکی، وہ بھی مجھے مایوسی سے نہیں بچا سکی، اب تو رستہ ہی بند۔ لوگ مسیح کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے اندر یہ نظریہ موجود ہوتا ہے۔ پیچھے رسول کہہ کر گیا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، رسول کیا ہوتا ہے؟ رب۔ وہ کہتا ہے جب دوبارہ ایسے حالات آئیں گے، گمراہیاں آئیں گی، پھر دوبارہ پھر میں آؤں گا، جب یہ حالات ہوں گے تب میں آؤں گا۔ یہ ہے رسول کی پہچان۔ اب لوگ جب گمراہیاں آتی ہیں، رسول کے بعد صدیاں گزرتی ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا، ہمیں نجات دلائے گا، ہمارا مسیح آئے گا، یعنی رب خود آئے گا، ہمیں نجات دلائے گا، رب خود آئے گا، ہمیں نجات دلائے گا۔ نتیجہ کا نکلتا ہے کہ ایک منافق، ایک مشرک، ایک کمینہ انسان اٹھتا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، رب کے نام پر اٹھتا ہے، اور لوگ اس مصیبت، اس پریشانی سے نکلنے کے بجائے اور ذلیل ہو جاتے ہیں، جی۔ پھر اگر دوسرا اٹھتا ہے
تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کسی بیڑیا تھا، اس نے جو بیڑے چلانے والا تھا، اس نے کہا، گڈریا جو ہے، اس نے جا کے محلے میں گاؤں میں آواز دی، لوگوں شیر آ گیا، شیر آ گیا. لوگ ڈنڈے سوٹے سب لے کے نکل آئے. آگے دیکھا کچھ بھی نہیں، یعنی ان کے ساتھ مذاق ہوا ہے، ہاتھ ہو گیا. وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے، بھائی ہمارے ساتھ جھوٹ بولا کیا. دیکھ دوسری بار پھر اس نے آواز دی، دوسری بار لوگوں نے پھر یقین کر لیا. تیسری بار اس نے پھر کہا، لوگوں نے کہا اس بار بھی جھوٹ ہی ہوگا. پہلے دو بار مذاق کیا گیا، اب بھی مذاق ہوگا. لیکن تیسری بار حقیقت میں شیر آ چکا ہوا تھا. اب کس کی وجہ سے لوگوں نے نہیں مانا؟ دو جھوٹ کی وجہ سے. پہلے جو دو جھوٹ بولے گئے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لوگوں نے کس کی وجہ سے تحقیق نہیں کی؟ لوگوں نے کس کی وجہ سے شیر کہنے کا دروازہ بند کر دیا؟ بھائی نہیں آئے گا. وہ جو دو بار ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. تو اصل مجرم کون، سب سے بڑا مجرم کون بنتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا. جھوٹ بولنے والا، جس کی وجہ سے دروازہ بند ہوا. اب یہ جو مرزائی، آپ نے جماعت احمدیہ کہا، مرزائی جو قادیانی ہیں، خود کو احمدی کہلوانے والے، ان کی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا ہم نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے مسلمانوں نے دروازہ بند کیا، ان کی وجہ سے دروازہ بند ہوا. کس طرح؟ کیونکہ مرزا کے آنے سے پہلے لوگ تو انتظار کر رہے تھے مسیح کا، لوگ انتظار کر رہے تھے. اس کی اس حرکت نے لوگوں کو مایوس کر دیا کہ لوگوں نے وہ دروازے بند کر دیا. لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا. اس نے یہ آیا، رب کے نام پر اٹھا، اور وہ یعنی کہ وہ جو ان کی امید تھی وہ مایوسی میں بدل گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب اگر کوئی بھی رب کے نام پر اٹھے گا تو ہم پھر اس سے وہ چیزیں مانگیں گے کہ جو ان کے نزدیک رب کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا. کیا؟ معجزے. تو رب کیا معجزات کے، رسول کا معجزات کے ساتھ آتا ہے. کس نے لوگوں کو مایوس کیا؟ کون دروازہ بند کرنے کا باعث بنا؟ کون تحقیق کے بند ہونے کا باعث بنا؟ کس کی وجہ سے سچے کو لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑا؟ جی، جھوٹے کی وجہ سے. جھوٹے کی وجہ سے. یا تو یہ مرزا قادیانی کو سچا ثابت کریں، جو کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ثابت کر سکتی. جب وہ سچا نہیں ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، تو صرف کذاب ہی نہیں بلکہ وہ رب کی نگاہ میں سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا مجرم ہے. اور جو رب کے مجرم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، کیا وہ رب کے چہیتے، رب کے لاڈلے ہوں گے؟ رب ان کی پوری کرے گا؟ رب ان کی سنے گا؟ جی بتائیں ذرا. سوال نہیں پتا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہذا یہاں پر پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب واضح کر دیا گیا. جب ہم اب آگے بڑھیں گے تو اور پہلو سے بھی جو مرزا غلام قادیانی ہے، کذاب، مکار، خنزیر، اس کی حقیقت، اس کا دجل، اس کا فراڈ سب چاک کریں گے اور پہلو سے بھی. مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی.